بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، جس کے رحم و کرم پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ بسم اللہ۔ ہر جائز کام اور ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ خیر و برکت ہو، اور زمانے کفر میں بھی لوگ جب کوئی اچھا کام کرتے تھے تو وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کریں۔ نبی علیہ السلام کا معمول مبارک یہی تھا، جس موقع پر جو ذکر منقول ہو وہ پڑھے۔ کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بھول جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، لیٹرن سے نکلنے کے بعد غفرانک الحمدللہ الذی، جانور ذبح کرنے کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو دعا منقول ہے جس موقع پر وہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جہاں دعا پڑھنا منقول نہیں ہے، کوئی خاص دعا، اب وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ ایک آدمی ٹیلر ہے، اب سلائی مشین چلانے چل رہا ہے، اب کوئی دعا منقول نہیں ہے تو اب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا کام شروع کرے گا۔ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے سمجھتے تھے، یعنی جب بسم اللہ کا نزول ہوتا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ اب کوئی دوسری سورت نازل ہونے والی ہے۔ یہ صرف فصل کے لیے ہے، فرق کے لیے ہے، سورتوں کے درمیان میں ڈیفرنٹ کرنے کے لیے ہے بس۔ قرآن کا حصہ ہے لیکن ہر سورت کا حصہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھنا چاہیے یا زور سے پڑھنا چاہیے؟ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ قرآن کا حصہ تو ضرور ہے لیکن یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین نمازوں میں اپنی قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ بسم اللہ سے نہیں شروع کرتے تھے قرات بلند آواز سے پڑھنا، بلکہ الحمد سے شروع کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی الحمد سے بلند آواز سے قرات شروع کرنا چاہیے، نہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ فاتحہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ فاتحہ کے معنی افتتاح، اوپننگ، اسی سے بنا ہوا لفظ ہے مفتاح۔ یہ ایک طرح سے دعا ہے، پریئر ہے، ترانہ ہے۔ جیسے ہم اسکول میں پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے پریئر ہوتا ہے، ترانہ پڑھا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کا حمد پڑھا جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا ترانہ ہم پیش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ سورتوں کے ترتیب کے لحاظ سے تو ایک نمبر پر ہے، سورہ بقرہ دوسرے نمبر پر ہے، آل عمران تیسرے نمبر پر ہے، یہ تو ترتیب کے لحاظ سے۔ لیکن نزول کے لحاظ سے سورہ فاتحہ ایک نمبر پر نہیں ہے، بلکہ ایک نمبر پر سورہ علق ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو سورہ فاتحہ کون سی نمبر پر ہے نازل ہونے کے لحاظ سے؟ 5ویں نمبر پر، اور سورہ بقرہ 87 نمبر پر، اور ترتیب میں رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر۔ یہ کام کی بات ہے۔ کبھی کبھی آپ قرآن شریف جو پڑھتے ہیں، خاص طور سے نظامی قرآن جو ترتیب میں نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے سورتوں کے داہنی طرف ترتیب لکھا رہتا ہے 1 2 3 4 5، لیکن اسی کی بائیں طرف آپ دیکھیں گے کہیں 11 کہیں 9 کہیں 5 کبھی 2۔
سورہ بقرہ کے بغل میں اگر آپ دیکھیں گے بائیں طرف تو وہاں 87 لکھا ہوا ہے، وہ نزول کے لحاظ سے لکھا رہتا ہے، اور داہنی طرف ترتیب کے لحاظ سے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر 114 صورتیں ہیں، تو صورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ فاتحہ 1 نمبر پر، بقرہ 2 نمبر پر، اور نزول کے لحاظ سے سورہ فاتحہ 5ویں نمبر پر اور سورہ بقرہ 87 نمبر پر۔ سورہ فاتحہ میرے بھائی مکمل وہ صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ساتھ نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چند آیتیں نازل ہوتی تھیں، کہیں سورہ مدثر کی، کہیں مزمل کی، اور اسی طریقے سے کہیں قلم کی، اور سورہ علق کی جیسے 5 آیتیں نازل ہوئیں، لیکن یہ نبوت محمدی کے ابتدائی زمانے کے اندر جو سب سے پہلے مکمل صورت نازل ہوئی ہے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ام القرآن ہے، شفا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے جو پڑھ کر پھونک دیا تھا چرواہے کے مالک پر، بچھو کاٹا تھا، شفا مل گئی، سورۃ شفا بھی اس کا نام ہے، کافیہ بھی ہے، کافی ہے اس کے مضمون، غور کریں گے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، وافیہ بھی ہے، رقیہ بھی ہے، پڑھ کے دم کرو گے شفا بھی ملے گا۔ اس کا ایک نام السبع المثانی ہے، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جا رہی، ہر رکعت میں پڑھی جا رہی، تراویح میں، نماز میں، نوافل میں، سفر میں، حضر میں، ہر نماز میں قرات کی شروعات ہی ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے، کوئی ہی نماز ہو۔ قرآن العظیم اس کا ایک نام ہے، یعنی قرآن کا ایک اہم حصہ ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ عربوں کی عادت ہے جب ان کو کوئی چیز زیادہ اچھی لگتی ہے تو اسے کئی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں میرے بھیا ہے، میرا للہ ہے، میرا منو ہے، جان ہے، چاند ہے، بس اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، اور ایک نام تو اس کا الصلاۃ بھی ہے، الصلاۃ، الصلاۃ۔ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ بہت سے لوگ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دونوں کو ایک مانتے ہیں، تو 6 آیت ہو گئی، اس لیے وہاں لکھا ہوا ہے 5 بھی لکھا ہوا ہے صراط پر، 6 بھی لکھا ہے، یعنی 2 قول ہے، کچھ لوگ اس کو ایک مانتے ہیں تو 6 آیتیں مکمل ہو جائیں گی، کچھ لوگ الگ مانتے ہیں تو 7 آیت بن جائے گی مکمل۔ سورہ فاتحہ کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ حدیث قدسی میں ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، یہاں بھی صلاۃ سے مراد کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے، آدھا فاتحہ الحمد سے لے کر رحمان رحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آدھا حمد ہے، ثنا ہے، رحمت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ربوبیت ہے، عبادت ہے، بادشاہت ہے، عدل ہے، اس کا ایک طرح سے عقیدت پیش کیا گیا ہے، خدا تعالیٰ کی تعریف اور حمد پیش کی گئی ہے۔ لیکن اسی کا دوسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دعا ہے، مناجات ہے، درخواست ہے، گزارشات ہے۔ اچھا، سورہ فاتحہ کے اندر نا بندوں کی زبان میں کلام کیا گیا ہے، جیسے کسی اپنی بڑی ہستی کی وہ تعریف کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کا مضمون کوئی بہت الگ تھلگ مضمون نہیں ہے، تمام آسمانی کتابوں کے اندر سورہ فاتحہ کا مضمون پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا جو مضمون ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ مضمون ہندو کتابوں میں کہاں کہاں موجود ہے۔ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ الشکر للہ، شکر اور تعریف کے قابل سب سے زیادہ اللہ ہے، کیونکہ وہ کائنات کے کریٹر ہے، خالق ہے، جب بنایا ہی ہے اس نے۔ جب دنیا میں کسی خوبی کی اچھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو دراصل وہ تعریف کس کی سمجھی جاتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی، کیونکہ اس نے وجود بخشا، کیونکہ اس نے پیدا کیا،
اب پیدا کرنے کے بعد تکمیل تک پہنچایا، اس کو مکمل کیا۔ اس لیے میرے بھائی کائنات میں سب سے زیادہ شکر کے، احسانات کے ماننے کا سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار ہے تو وہ پروردگار عالم ہے، کوئی نہیں ہے۔ الحمدللہ یعنی الشکر للہ رب العالمین۔ حمد سے بہت سارے لوگ اس کی تعریف کیے ہیں کہ حمد سے مراد یہاں شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے احسانات، انعامات ہیں، بندہ کیسے ہر ایک کا شکر ادا کرے گا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اس لیے اللہ پاک نے ہم کو دو جملے دے دیا کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے سرشار ہو، احسانات ماننے کے جذبہ ہو، تو دو جملے پکڑ لیا کرو، ایک الحمد ہے اور دوسرا للہ ہے۔ اتنے انعامات ہیں، کیسے سب کو ادا کرو گے؟ سب کے شکریہ۔ اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ الحمد اور للہ۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، کلمہ تشکر ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ اور افضل الدعاء الحمدللہ، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں۔ اللہ ذاتی نام ہے اور یہ مخلوق کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، نہ کسی نے اس وقت سے لے کر آج تک اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے الحمدللہ جب کوئی بندہ کہتا ہے تملأ المیزان، میزان عمل اس کا بھر جاتا ہے۔ بندہ ہر حال میں خدا تعالیٰ کی تعریف کرے، اللہ کو بس یہی پسند ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے رب۔ ہر چیز کو پیدا کر کے پھر اس کو پالے، پہلے پیدا کرے، پھر ہر طرح کی ضروریات اس کی پوری کرے، اور پھر اس کو تکمیل تک پہنچائے، اسی کو کہتے ہیں رب۔ استاذ اور ماں باپ رب نہیں بن سکتے، مربی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا اور اس بچہ دانی کے اندر جتنے ٹمپریچر کی ضرورت تھی اس نے وہ دیا۔ پیدا ہونے کے بعد ہم کو جن چیزوں کی ضرورت ہوئی وہ دیا، دودھ۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم بڑے ہوئے، پھر جن چیزوں کی ضرورت ہوئی غذا کی، تب ہم کو کھانا پیش کر دیا۔ ہم چھوٹے سے تھے، معمولی سی گاڑی چلاتے تھے، بڑے ہو گئے سائیکل دینے لگا، اور بڑے ہو گئے موٹر سائیکل دینے لگا۔ اور پھر ہم چھوٹے سے تھے، جب جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے اللہ نے ہمارے جسم کو پھیلاتے چلے گئے اور ہماری ہر طرح کی ضروریات پوری کرتے چلے گئے، ہر طرح کی ضروریات مہیا کرنے لگے، پرووائڈ کرنے لگے۔ اسی کا نام رب ہے۔ رب وہ نہیں ہوتا پیدا کر کے چھوڑ دے، بلکہ تکمیل تک، آخر تک اس کو پالتا رہے، پوستا رہے، ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالی اپنا حق ادا کرتے رہیں۔ اللہ یہی چاہتے کہ بندہ بھی میرا حق ادا کرتا رہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ رب پیدا بھی کیا کتنی شان سے، بڑا بھی کیا، آنکھیں بھی دیا، روشنی بھی دیا، اور اس کے بعد سورج بھی دیا، ہوا بھی دیا، ہر طرح کی اس کی ضروریات اللہ پاک پوری کر رہے ہیں۔ اسی کے نام میرے بھائی رب ہے۔ اسی لیے یہاں رب کا لفظ آیا ہے، جو سب کو پال رہا ہے، ایک چڑیا کو پال رہا ہے، ایک چینٹی کو پال رہا ہے، ایک گھوڑے کو پال رہا ہے، نیل گائے کو پال رہا ہے، انسان کو پال رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کو پال رہا ہے، جناتوں کو پال رہا ہے، درندوں کو پال رہا ہے، شیروں کو پال رہا ہے، پیدا کر کے چھوڑا نہیں، ہر طرح کی اس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ پانی کا انتظام کر رکھا ہے، شیر پانی کہاں پیے گا، نہائے گا کیسے، سانس کیسے لے گا، ٹمپریچر کتنا ہوگا، پروردگار عالم نے سب اس کا انتظام کیا ہے، اسی لیے اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ایک لفظ ہے عالم، جس نے ہر جہان کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا۔ عالمین کی ضرورت نہیں تھی، عالم کے اندر ہی سب کچھ پایا جاتا تھا۔ گٹی پیدا کیا، سریا پیدا کیا، ندی پیدا کیا، ہر چیز پیدا کیا، رات بنایا، دن بنایا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم۔ ایک ایک چیز، ایک ایک عالم، تو سارے مل کر عالمین ہو گئے۔ یہ کیوں آیا؟ ربوبیت کاملہ کے لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پر کتنا زیادہ مہربان ہے۔ رحمان رحیم، رحمان الدنیا والآخرہ، رحمان کے اندر سب آ گئے، مومن غیر مومن سب پہ رحم کر رہا، بلکہ غیر مسلم پر زیادہ ہی کر رہا، دنیا کی چیزیں زیادہ ان کو نواز رہا، لیکن آخرت میں ساری نوازشات اللہ تعالیٰ روک لیں گے، صرف ساری نوازشات، انعامات صرف کس پر ہوگی؟ صرف مومن پر ہوگی، یعنی رحیم فی الآخرہ۔ آخرت میں تمام نعمتیں اللہ پاک چھین لیں گے، صرف مومن کو دیں گے، لیکن دنیا میں سب کو دے رہے ہیں۔
مالک کا لفظ کیوں یہاں لایا؟ کیا ضرورت تھی؟ الرحمن ہے، رحیم ہے، مالک کا کیا مطلب؟ اس لیے کہ وہ مالک ہے قیامت کے دن کا، یعنی اس دن کا بھی مالک ہے جس دن سب کا مالکانہ حق ختم ہو جائے گا، اور وہ مالک ہے، مالک مجبور نہیں ہے، اور وہ اتنے بڑے دن کا مالک ہے کہ جس دن اچھے اچھوں کی ہوش حواس اڑ جائے گی، اب بہت بھاری بھاری میٹر پیش ہوگا، آسمان پھٹے گا، زمین پھٹے گی، سب کچھ ختم ہوگا، اس دن کا بھی وہ مالک ہے جس دن کائنات میں کوئی بھی مالک نہیں رہے گا، کوئی مالک ہی نہیں ہوگا سوائے اس دن وہ مالک ہوگا۔ اتنا خوفناک دن ہوگا کہ اس سے پہلے نہ ہوا ہوگا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی لوگ مالک بنے ہیں، سائیکل کے مالک، موٹر سائیکل کے مالک، پراپرٹی کے مالک بنے ہوئے ہیں، سب کا مالکانہ حق ختم ہو جائے گا۔ قبضہ عارضیہ جو دکھائی دے رہا ہے فلاں آدمی مالک ہے، عارضی ہے، ٹیمپریری، سب ختم ہو جائے گا۔ کیا بچے گا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یعنی اللہ مالک ہے، مجبور نہیں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے اور جس کو چاہے پکڑ لے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ گناہ کی سزا دینا خدا تعالیٰ پر واجب ہے، وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا مجرموں کو، اس لیے خدا مجبور ہو کر اپنے بیٹوں کو دنیا میں عیسیٰ مسیح کو قربانی کے لیے بھیجا تاکہ تمام انسانیت کے گناہوں کا کفارہ اور آلٹرنیٹ بن سکے۔ لیکن اللہ نے کہا نہ، وہ مالک ہے، مجبور نہیں ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے ایمان کی توفیق دے دے اور جس کو چاہے بالکل نہ دے۔ مقصد کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ کہ بندہ پہلے خدا تعالیٰ کی تعریف کا عادی بنے اور پھر اقرار کرے اور روزانہ اقرار کرے، اللہ میں آپ ہی کی عبادت کر رہا ہوں، کسی اور کی عبادت کبھی نہیں کروں گا، اور پھر ہدایت مانگے اور طلب حق کی ذہنیت لے کر مانگے اور خدا تعالیٰ کو ہی علم کا سرچشمہ سمجھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ایک دعا ہے اور پورا قرآن جواب دعا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ اللہ مجھ کو دکھائیے، اسلام کا راستہ دکھائیے، تو اللہ پاک پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لو یہ ہے ہدایت نامہ، یہ ہے حق نامہ، یہ ہے گائیڈ لائن، اور اس کو اپنے لائف میں اختیار کرو، ایڈپٹیٹ کرو۔ یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میرے بندو اس کو پڑھو، اس میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اندر کوئی گنجائش ہے۔ یہ ہے سورہ فاتحہ کی نصف تفسیر، بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا۔ دوستوں یاروں میں میرے بھائی ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔